1993 میں آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اتحادی بنے اور اس اتحاد کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو خاتون وزیر اعظم کے طور پہ قبول نہیں کیا تھا، ہم نے برداشت کیا تھا۔ اندر کیا مولانا اس کا بینیفیشری نہیں رہا؟ یہ جو عورت کی حکمرانی اسلام میں حرام ہے، یہ بیان یا یہ فتویٰ میں نے دیا تھا، اور اس کے بعد ویزا کے پرمٹ لے کے اسی عورت کی حکمرانی میں اس کی حکومت میں بیٹھ کے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین میں بنا تھا۔ اس کے بعد جو بھی آیا ہے ہی از دا بینیفیشری۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا بھائی تم اس کو نہیں جانتے ہو، یہ اپنا مطلب نکال لے گا۔ اس نے سارے سسٹم کو استعمال کر کے مال بھی لے لیا، ووٹ دے کے اپنی وہ جو جی حضوری ہے وہ بھی کر لی۔ یہ مولانا کی اصلیت ہے، یہ مولانا کا ماضی ہے، یہ مولانا کا حال ہے، اور یہی اس مولانا کا مستقبل رہے گا کہ مولانا نے وہی کام کیا، میں نے نوٹ لکھا، میرا موڈ بنے۔ 1993 میں آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے اتحادی بنے اور اس اتحاد کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو خاتون وزیر اعظم کے طور پہ قبول نہیں کیا تھا، ہم نے برداشت کیا تھا۔ آپ حکومت میں رہتے ہیں، حکومت سے باہر آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا، کبھی دھاندلی برداشت کی، کبھی خاتون وزیر اعظم کو برداشت کیا۔ یہ سیاست رہی ہے مولانا صاحب کی۔ دیکھیے نہیں میری بات سنیے شہزاد بھائی، میری بات سنیے۔ آج میرے خیال میں آپ کو ایک الگ ذمہ داری دی گئی ہے۔ دیکھیے میری بات سنیں، یہ الزام کافی دیر سے لگایا، میں تو سمجھ رہا تھا آپ پہلے لگا دیں گے، لیکن لگا دیجئے، کوئی بات نہیں۔ 2013 میں بھی ہم حکومت میں تھے، فیڈرل میں 2008 میں 2 سال ہم حکومت میں تھے، اس وقت بھی ہم نے دھاندلی کی بات کی۔ 2013 میں بھی ہم نے دھاندلی کی بات کی، اس وقت بھی ہم نے کہا کہ ہم نے برداشت کی ہے، دھاندلی کو تسلیم نہیں کیا بلکہ برداشت کر رہے ہیں۔ اس کا چیئرمین میں بنا تھا، اس کے بعد جو بھی آیا ہے ہی از دا بینیفیشری۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا بھائی تم اس کو نہیں جانتے ہو، یہ اپنا مطلب نکال لو۔ آپ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ پچھلے 5 سال آپ بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ ایک ٹاک شوز کے اندر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ وہ بھی تو تھے، تو آپ نے ویسے کیا کیا پچھلے 5 سال میں؟ مجھ سے پہلے بھی کشمیر کمیٹی تھی، مجھ سے پہلے بھی چیئرمین تھے، تو میں بھی ایک تھا، سو اب بھی تو کوئی ہے۔ تو کشمیر کمیٹی کو صرف میرے دور سے کیوں جانچا جاتا ہے؟ مسلسل کمیٹی کے انداز سے جانچنا چاہیے نا جی۔ جب ملک کا کوئی حکمران ہوگا تو حکمران تو چند دن کے بعد چلا جاتا ہے، اسٹیٹ تو رہتی ہے، اس کے ادارے رہتے ہیں، ایسا کام ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جی کہ پاکستان نے 1993 میں پارلیمنٹ کی سطح پر کمیٹی بنا کر ایک علامتی یا سمبولک قسم کی ایک کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ایک فورم بنایا تاکہ وہاں پر کچھ سفارشات بھی ہم دے سکیں، اس مسئلے کو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی خدمات بھی سامنے آ سکیں، لیکن اس سے زیادہ اس کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور ہم بار بار اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو اتنا ضرور ہے جی کہ جس وقت میں کمیٹی کا چیئرمین بن رہا تھا تو اس وقت ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف یا افغانستان یا دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جو 9/11 کے بعد کی صورتحال تھی تو وہ اصل ترجیح تھی، اور مشرف کے زمانے میں ہماری تمام تر پالیسیوں کا محور جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ قرار دیا گیا، اور کشمیر کا موضوع تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو دوبارہ ہم اور خارجہ پالیسی کا محور اسی کو ہم بنائیں۔ لیکن ظاہر ہے جی کہ جب اسٹیٹ کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو اس کو ایک مین پالیسی کا حصہ بنانا، تو ایک کمیٹی کیا کر سکے گی جی؟ تو ہم تو ان کیمرہ میٹنگز کرتے تھے، اپنا کرب وہاں ظاہر کرتے تھے، اس پر ایک بیان بھی ہم بنا لیتے تھے۔ میں مسلسل جو کشمیر سائٹ کی جو ہمارے پاکستان کے اندر حریت کانفرنس کا چیپٹر ہے، کشمیر کے یہاں موجودہ جو جماعتیں ہیں ان کو بلاتا رہا ہوں، یہ سارے کرب ان کے سامنے بار بار میں ذکر کرتا رہا ہوں۔ میں تمام مہاجر کیمپوں میں گیا ہوں، میں مظفر آباد ہر سال 1 سے زیادہ مرتبہ جا کر وہاں کے مہاجرین سے، وہاں کی سیاسی پارٹیوں سے میری مسلسل ملاقاتیں رہی ہیں، پورے دنیا میں گھوما ہوں، تو کشمیر کے موضوع پہ میں گھوما ہوں، تو مجھے اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ کشمیر کے حوالے اسٹیٹ کا لیول کیا تھا جی، تو جو لوگ اس کا لیول تھا وہ کشمیر کمیٹی کا لیول تھا۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے ساری امیدیں انڈین سپریم کورٹ سے رکھنی چاہیے؟ آج بھی کشمیر کے مسئلے سے کمیٹی پارلیمنٹ کے لیول پر کشمیریوں سے ایک رابطے کی حد تک، اور اب بھی وہی صورتحال ہوگی، ہم سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی۔ تو اب کیا ہوگا؟ کشمیر اب سرد خانے میں چلا گیا، 370 کی پوزیشن وہی رہے گی؟ 370 پوزیشن تو ختم ہو گئی، جس طرح آپ کے ہاں 370 ختم کر کے اس کو عوام سے نہیں پوچھا انہوں نے، جو فیصلہ کر لیا انہوں نے۔ لہٰذا اب صورتحال جو پہلے تھی، پہلے پاکستانی قوم کا جو کنسپٹ تھا، ایک قومی تصور تھا، وہ یہ تھا کہ ہم سری نگر کیسے حاصل کریں گے۔ 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان میں تبدیلی لائی گئی آئین کے اندر، اس کے بعد ایک قومی تصور یہ پیدا ہو گیا ہے اب متبادل کہ مظفر آباد کو کیسے بچائیں گے۔
اب یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ آپ کی پوزیشن چینج ہو گئی ساری کی ساری کی. تو اس اعتبار سے جو کچھ ہوا ہے کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی اچانک سے کچھ ہو گیا. بنیادی بات یہ ہے کہ جب آرٹیکل 370 ختم ہوا, آرٹیکل 35A ختم ہوا, تو پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں بلایا آپ نے؟ اگر پارلیمنٹ کا اجلاس آپ نے بلانا ہی تھا مشترکہ, تو پھر ان کیمرہ پہلے ان کو یہ تو بتاتے کہ یہ 370 اور 35A ہندوستانی آئین میں آئے کب ہیں, اس سے پہلے ہماری پوزیشن کیا تھی, جب یہ آئے تو پھر سے ریاست کی پوزیشن کیا تھی, اب جب ختم ہو گئی ہے تو اب ہماری پوزیشن کیا ہے. تو پارلیمنٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور آپس میں لڑتے رہے, اور ایک بڑا خوبصورت قسم کا یکجہتی کا پیغام کشمیر میں بھی جا رہا تھا اور ہندوستان میں بھی جا رہا تھا. تو یہ ہم نے مذاق کیا ہے اس مسئلے کے ساتھ. اب ہم میڈیا کے زور سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو یہ اعتماد دلائیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہم حکومت عوام ان کے ساتھ ہیں, سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہیں, اور میں بھی انشاءاللہ چند روز کے اندر کشمیر کے ساتھیوں کو بلا کے ان سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم مظفر آباد میں باقاعدہ اس حوالے سے ایک عوامی مظاہرہ کریں, عوامی اجتماع کریں, اور اس پر ہم کشمیریوں کو اپنے ایک یکجہتی کا پیغام